جا کرسی پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 8واں باب چل رہا ہے۔ تارکان ہجرت سے میل جول کرنے اور صادقین کی صحبت کو چھوڑ کر ہجرت کی طرف آنے کے بیان میں، اس بیان میں امپورٹنٹ نقلیات ہے فقراؤں کے واسطے، تارکان دنیا کے واسطے۔ اس میں دیکھیے انصاف نامے میں ہمیں ترک دنیا کی فرضیت، اس کی اہمیت اس قدر معلوم ہو رہی ہے کہ بغیر ترک دنیا کیے مہدی موعود علیہ السلام صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس وہ شخص مصدق ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جو سن رہے ہیں یہاں پہ تعجب ہو رہا، آج اس زمانے میں جو ہے ترک دنیا کو اتنا ایزی لے لیا گیا ہے کہ اس زمانے میں میں آپ کے سامنے جو اس سے پہلے کی باب بھی پڑھا ہوں کہ جو ترک دنیا کرتا ہے مگر مرشد کے پاس صحبت میں نہیں جاتا، ہجرت کر کے نہیں جاتا، اس کے اوپر منافقت کا حکم نہ قائم ہے۔ اب یہ چیپٹر اور آگے کا ہے کہ وہ لوگ، وہ فقراء جو ہجرت کر کے دائرے میں آ گئے، اگر یہ لوگ ان فقراؤں کے پاس جاتے جو ترک دنیا تو کرے ہوئے ہیں مگر ہجرت کر کے نہیں آئے، تو ان کے اوپر جو ہے تہدید کی جاتی، ان کے اوپر جو ہے کافی جو ہے ان کو کہا گیا کہ یہ ظالمین ہیں بلکہ۔ تو اتنا سخت معاملہ ہمیں سخت معلوم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے جہاں پہ اللہ میں جو ہے اپنی نعمت عظمیٰ جو پوری تمام ہو چکی نعمت وہ عطا کر رہا ہے۔ تو جب ایک بڑی نعمت ملے گی تو وہاں پہ جو ہے جو رولس رہیں گے اس حساب سے رہیں گے رولس، کیونکہ یہاں پہ خدا کی ذات مل رہی ہے، یہاں پہ جو ہے اللہ کا جو ہے دیدار مل رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بت پرستی سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہاں پہ یہ تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی، وہاں پہ جو ہے اتنا معاملہ ٹف ہوا تھا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اور دوسرے صحابہ فرما رہے ہیں، مجھے رسول اللہ سے وہ علم ملا ہے، وہ دو علم کے برتن ملے ہیں جس میں سے ایک ظاہر ہے، اگر دوسرا ظاہر کر دوں تو میرے بھائی میرا جو ہے گلا کاٹ دیں گے، سنسار کر دیں گے، مجھے پھر جو ہے پتھرے ماریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے ہیں قرآن کی ایسی آیتیں اگر ہم اس کا بیان کریں گے تو صحابہ ہی جو ہے ہمارے کو جو ہے سنسار کریں گے، ہمارے پر جو ہے پتھرے برسائیں گے۔ تو واقع میں جو ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور ہے جہاں پہ جو ہے اللہ اپنی جو ہے نعمت پوری کمال کو پہنچا چکا ہے، کہ جہاں پہ جو ہے ایسی نعمت رسول اللہ بھی فرمائے کہ اس سے پہلے نہیں ملی، اس کے بعد بھی نہیں ملیں گی، ایسی نعمت عظمیٰ دی گئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی اور اس کے بعد بھی جو ہے کبھی نہیں دی جائیں گی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں چند خاص جو ہے لوگوں کو دیا گیا، یہاں پہ جو ہے عام خاص وہ دسترخوان کھولا گیا۔ شرط یہ تھی کہ ترک دنیا تصدیق کرنا ہے اور ترک دنیا کر کے میں اسلام کے پاس جو ہے چلے آنا ہے۔ تو کل کی نشست میں ہم نے شروعات کے کچھ نقلیات پڑھے تھے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آ چکے ہیں خراسان کو یا اسلام کے پاس آ چکے ہیں اور ان کا دل اپنے وطن کی طرف، اپنے دل ہے خالی، وہ آ چکے ہیں بظاہر ترک دنیا کر کے دائرے میں آج بھی چکے ہیں، مگر ان کا دل جو ہے اپنے خرابت داروں کی طرف ہے، ان کو مس کر رہا، ان کو یاد کرا ہے۔ تو ان پر میں اسلام نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں، اور جو ہے ایسی کوئی اور دوسری قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، اور جہاں پہ جو ہے ایک مشہور نقل ہم نے کل کی نشست سنی جہاں پہ میں اسلام فرمایا کہ 1000 طالبان جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے تھے، ایک پہنچا، وہ پوری تفصیل آپ نے سنی کہ ترک دنیا کر کے نکلتے ہیں، اس میں جو ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر دنیا پیش کرو۔ تو جب دنیا پیش کی گئی، میں نے کل کی نشست میں خاص طور پہ کہا ہے کہ فقراء ہمیشہ یہ یاد رکھے، جب دنیا پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو دو چیزیں پیش کی گئی، فتو اور رجوع۔ ان کو جو ہے بہت سا مال آنے لگا اور جو ہے ان کو جو ہے رجوع، خلائق مطلب لوگ جو ہے ان کے پاس جو ہے جھکنے لگے، عاجزی انکساری ان کے دیوانے ہوئی، اس طرح جو ہے آزمایا گیا۔ تو 900 اسی کے اندر ہلاک ہوئے ہیں، 900 جو ہے اس کو اختیار کر لیے دنیا کو، اور جو ہے 100 آگے بڑھی، پھر 100 کے اوپر آخرت پیش کی گئی، اس میں 90 چلے گئے، پھر 10 آگے بڑھ، 10 کے اوپر بلائیں مصیبتیں ڈالی گئی، اس میں سے 9 ہلاک ہوئے، ایک جو ہے خدا تعالیٰ کو پہنچا ہے، 1:1000 کا ریشو ڈالا گیا ہے۔ تو واقعی میں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے تکالیف سے اللہ کا راستہ جو ہے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جو ہے مرجع خلائق جو ہے، مطلب عوام جو دنیا داروں کا مرجع خلائق نہیں بنتے، اللہ والوں کا مرجع خلائق بنتے ہیں، یہاں پہ اللہ والے جو ہے اللہ کو پانے کا سے رجوع کرتے ہیں، لیکن دنیا دارا اس طرف نہیں آتے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ، ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ ہیں، ان کے پاس جو ہے ہزاروں مریدین تھے، لاکھوں مریدین تھے، مگر فاقہ چلتا تھا۔ حضرت تشریف یافتہ رضی اللہ عنہ ہزاروں مریدین کے مرشد ہیں، مگر جو ہے 11 دن کے فاقے میں انتقال کر رہے ہیں۔ آپ کے فرزند بندگی سے عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیجاپور محلہ سٹی پہ جو ہے رہ رہے ہیں، افضل پور محلے میں، جہاں پہ جو ہے وزراؤں کے پوسٹ پہ مہدوی ہیں، بڑے بڑے پوسٹ پہ مہدوی ہیں، وہاں پہ آپ 11 دن کے فاقے میں انتقال کرے ہیں۔ تو اللہ جو ہے یہ جب اللہ کو جب اللہ پہنچانا رہتا، ان کو جو ہے اللہ کا دیدار ہونا رہتا، تو یہی تمام چیزوں کو روک دیا جاتا۔ لوگ جو ہے غلط گمان میں جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کو جو ہے فتو نہیں آتی، ان کو جو ہے
رجوع نہیں ہوتی، لوگ جو ہے اس طرف نہیں آتے. اسی لیے بندگی میں شاید دلاور اور رضن کے دائرے میں جب اگر 2 مرتبہ فتوح ہو جاتی تو آپ روتے تھے. دن میں 1 مرتبہ آ گیا، پھر شام میں پھر 1 مرتبہ اگر آ جاتا تو آپ روتے تھے کہ خدا تعالیٰ ہمارے کو جو ہے یہیں پہ جو ہے ہماری عبادتوں کا بدلہ دے رہا ہے بول کر. تو ڈرتے تھے ہمارے پاس. اب ہم سمجھتے کہ جو ہے اعظم من فضلی ربی بول کے بولتے، یہ ہمارے اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے بول کے بولتے. اچھا ہم کھا پی کے جو ہے یہ اللہ کا احسان بول کے بولتے. یہ ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ جو ہے اسی طرح کھلایا پلایا جا رہا غیروں کو بھی، ان کو بھی جو ہے کھلایا. یہ مشابہت جو ہو رہی ہے وہ کفار کے ساتھ ہے. اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، یہ کفار کی مشابہت ہے. تو وہ اس جیسی چیزیں جو نعمتیں وہ ان کو دی جا رہی ہیں کفار کو. وہ اگر ہمارے پاس اگر جو ہے وہ آتی تو اس کو نعمت نہیں سمجھتے تھے. ارے یہ تو کچھ آزمائش ہے، کچھ گڑبڑ ہے بول کے الرٹ ہوتے تھے. یہ کیوں زیادہ کیوں آ رہا بھائی پسند میرے کیوں اتنی فتوح آ رہی، کچھ تو گڑبڑ ہے. مطلب خدا کا راستہ اختیار کرنا تو جو ہے یہ معاملہ ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجایا گیا ہے. حالانکہ دیکھیے بندگی میں شاید دلار کے دائرے میں طیب آ رہا، گمان بھی نہیں ہے کچھ بھی، پاک رزق آ رہا. سوال تو جو ہے دور کی بات ہے، وہاں پہ جو ہے پاک رزق جو ہے پہنچایا جائے تو بھی جو ہے ڈر رہے ہیں خدا سے. تو آپ دیکھیے ہم کدھر سے کدھر آ چکے ہیں. یہاں پہ تو جو ہے اب وہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، وہ فقراء جو ہے دائرے میں آ چکے ہیں، لیکن ان کا دل، ان کا میلان اگر جو ہے غیر مہاجرین کی طرف ہو تو ان کے اوپر جو ہے قرآن کی آیتیں ظالمین وغیرہ کی جو ہے پڑھی گئی. تو سوچیے آپ وہ لوگ جو ترک دنیا نہیں کرے، میں اسلام کے پاس صحابہ کے پاس جو ہے ان کا کیا عالم ہے. کیونکہ حقیقت میں اسی لیے جو ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں اسلام کے پاس جو ہے اس وقت پہ کاسب و لفظ نہیں تھا. صحابہ کے ٹائم تک بھی جو ہے خوبیاں صاحب اچھی ریسرچ لکھے اس کے اوپر، کاسب کا جو ہے لفظ نہیں تھا. دنیا دار کہتے تھے جو ترک دنیا کر کے نہیں آیا. بعد میں جو ہے کاسب کا لفظ جو ہے ایڈ کیا گیا ہے. تو باقاعدہ جو ہے جو ترک دنیا کر کے ہجرت کر کے آ گیا اس کو مصدق بولتے تھے، اور جو ہے ترک دنیا نہیں کیا ہے اور جو ہے میں اسلام کی جو ہے تصدیق کر چکا ہے اس کو موافق کا جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا تھا. وہ تائید کرنے والا ہے میں اسلام کی جو ہے تصدیق کی. آگے جو ہے کچھ وہ نقلیات جو وہی ہجرت نہیں کرنے کے تعلق سے، جو صحبت میں نہیں آئے مرشد کی، اس تعلق سے کچھ نقلیات ہیں. بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ اور بندگی میں شاہ نظام رضن سے منقول ہے کہ جس روز بی بی شکر خاتون اور دوسرے چند اشخاص شہر کاہا سے پائے تخت ٹھٹا سے واپس ہوئے اور دریا کے کنارے پہنچے. اسلام کے پاس ایسا ہوا ہے معاملہ، یہ اللہ بتانے کے واسطے رہتا پوری مثالیں کہ چند لوگ فاقے کی برداشت نہیں کر کے میں اسلام کی صحبت سے جو ہے واپس گجرات کو چلے آئے. شکر خاتون ہے، اس کے اندر ایک بیوی تھی شکر خاتون ان کا نام تھا، اور ایک قاضی ہے اور ایک احمد شاہ خدن ہے. ان کے اوپر جو ہے اسلام نے ان کو سر منافق کہا ہے. منافقت کا جو ہے وہاں پہ داغ لگایا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے باقاعدہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے. تو ہم نہیں رہ سکتے، آپ کیا بول کے چلے گئے. وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور برداشت نہیں کر سکتے اور چلے گئے. تو جب یہ واپس جا رہے تھے، بندگی میں شاہ نظام نے فرمایا کہ بندہ بھی ہمراہ گیا تھا تاکہ ان کو کرایہ کر کے کشتی میں بٹھائے، اور انہوں نے کرائے کے لیے بندے کو تھوڑے پیسے دیے تھے. میں نے ان کے لیے کرائے کی کشتی کر دی، اور ان پیسوں میں سے بندے کے پاس فراموشی سے کچھ رہ گئے، بھولے سے جو ہے ان کے پیسے کچھ رہ گئے، میرے پاس رہ گئے تھے، اور آپ ان کو جو ہے بٹھا کے واپس میں اسلام کا تشریف لا لیے. بندگی میں شاہ نظام نے بندہ مغرب کے وقت گھر واپس ہوا. جب مونڈے سے سپر اتارا تو پیسے ہلنے لگے. بندے کو خیال ہوا کہ ان کے پیسے میرے پاس رہ گئے. جب صبح ہوئی اور صبح کے 2 یا 3 بجے ہوں گے، بندہ مستعد یعنی تیار ہو کر حجرے سے باہر آیا تاکہ ان کے پیسے ان کو جا کر دے دو. دیکھیے صبح پورا ذکر اللہ کا وقت ہے، جب تک نہیں نکلنا ہے وہ نہیں نکلے. جب ذکر اللہ کا وقت ختم ہو گیا تو جو ہے آپ واپس جو ہے باہر نکلے ہیں. 2-3 گھنٹے جو گزرنے کے بعد باہر نکلے. میں اسلام بھی اسی وقت باہر تشریف لائے اور بندے کو دیکھے کہ مستعد ہو کر جاتا ہے تو ہاتھ ہلا کر اشارہ فرمایا کہ کہاں جاتے ہو. بندہ حضرت میں اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا جی شکر خاتون کے تھوڑے پیسے جو کرائے کے لیے دیے گئے تھے فراموشی سے بندے کے پاس رہ گئے، جاتا ہوں تاکہ ان کے پیسے ان کو پہنچا دوں، ان کی امان جو رکھی گئی تھی. تو دیکھیے یہاں پہ یہ اللہ جو ہے یہ کرایہ ہے، سب کرایہ وغیرہ جو بلایا گیا ہے. تو مہدی علیہ السلام نے میں اسلام نے فرمایا میاں نظام پیسے خرچ کر لو، اگر حق تعالیٰ پوچھے تو ہمارا دامن پکڑو. یہ لوگ خدا سے منہ پھیر کر جا رہے ہیں، اگر حق تعالیٰ قوت دے یعنی اللہ کا اگر حکم ہو تو جو کچھ ان کے پاس ہے مار کر لے لوں، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لے لیا جائے. کیونکہ کل آپ قرآن مجید کی آیت پڑھے تھے کہ جو ہجرت نہیں کرتے ان کے پاس ان کے حق میں جو ان کی ولایت کچھ بھی نہیں، ان کو پراپرٹی کچھ بھی نہیں ملنے والی. دائرے میں جو بھی آیا تھا اللہ دیا فقراؤں کے واسطے آیا تھا، وہ ان تک جو بھی کچھ پہنچا تھا وہ اللہ واسطے ترک نہ کر کے ہجرت کر کے آئے بلکہ جو ہے پہنچا تھا. اور جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ واپس جو ہے چلے جا رہے ہیں. تو میں اسلام ہو رہا ہے ان کے پاس جو ان کا حق کچھ بھی نہیں ہے،
بلکہ جو اللہ دیا ہے وہ جو ہے چھین کے لے لوں، کیونکہ جو ہے میں اسلام دے کیجیے مظہر ذات خدا ہے، یہاں پہ جو ہے اللہ چلا مل رہا ہے، خدا کو منہ پھیر کے جا رہا ہوں، پوری ملکیت خدا کی ہے، للہ ملک السماوات والارض بول رہا اللہ میاں کہ زمین و آسمان کی تمام ملکیت، تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض بول رہا، تو اس کو منہ پھیر کے جا رہے ہیں، اس کی بادشاہت ہے پوری، ایک ایک پیسہ ایک ایک ذرہ اس کے ہے، تو میں اسلام بول رہے ہیں اس کو منہ پھیر کے جا رہے ہیں لوگ، تو پیسہ بھی جو اس کے ہے، اگر جو ہے اللہ کا حکم ہو تو پیسہ چھین لو جو ان کے پاس بول کے ہو رہے ہیں۔ اب آگے امپورٹنٹ نقطہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ عزیز، یہ مصنف انصاف نام لکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سید محمد کی مہدیت سے پھرے نہ تھے، یہ مرتد نہیں ہوئے تھے، ولیکن مہدی علیہ السلام کی صحبت چھوڑ کر گجرات کی طرف خرابت داروں کے لیے جاتے تھے، ان کو میں اسلام نے اس طرح فرمایا ہے، یہ مرتد نہیں ہوئے تھے، خدا نخواستہ معاذ اللہ، یہ لوگ جو ہے صرف جو ہے میں اسلام کی جو ہے ہم صرف کریں اللہ معاف کرے، یہ لوگ جو ہے میں اسلام کی جو ہے صحبت چھوڑ کر برداشت نہیں کر سک رہے تھے، تو جو ہے گجرات کی طرف جہاں پہ اپنے خرابت داراں سکون سے رہ سکتے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنے لوگ ہیں، وہاں پہ اپنے آرام کے واسطے جو ہے چھوڑ کے جا رہے تھے، تو میں اسلام نے جو ہے ان کے لیے یہ حکم لگا ہے۔ تو سوچیے ترک دنیا نہیں کرنے کے اوپر میں اسلام کے واسطے کیا معاملہ ہے، حقیقت میں یہ ولایت ہے، جب یہاں پہ آ گئے تو اللہ میں جو ہے وہ پورا جو خاصہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا وہ اللہ عطا کرنا اس کے فضل کرم سے۔ آگے اور نقل ہے کہ جب سید السادات بندگی میں سید قنوی رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ دائرے کے ساتھ جالور سے موضع بھدری والی تشریف لائے اور موضع مذکور میں چند روز مقیم رہے، یہ بھدری والی جو ہے پٹن وغیرہ کے قریب ایک مقام ہے، تو ہو رہا یہ تھا اب میں اسلام کے بعد صحابہ جو ہے واپس جو ہے گجرات کی طرف تشریف لائے، گجرات جو ہے اکثر مہدویوں کا جو ہے ہم وطن تھا ان لوگوں کا، جو چھوڑ کے جو ہے میں اسلام کے پاس گئے ہوئے تھے، تو اب یہاں جو ہے چھوڑ کے جو ہے گئے ہوئے ہیں، اب سمجھے آپ حیدرآباد میں جو ہے پہلے کاسب تھے وقت تھے، پھر بعد میں جو ایک مرشد کامل کی صحبت میں آپ چلے گئے، وہ مرشد جو ہے الگ الگ جگہ ہجرت کرتے کرتے حیدرآباد کے پھر آؤٹ اسکرٹس میں جو ہے دائرہ باندھنے کے واسطے آئے، تو آپ کے دل کا میلان جو ہے پھر اپنے وطن کی طرف جاتا ہوں، اپنے لوگوں سے جو ہے ایک بار مل کے آؤں، ایک بشری تقاضا ہے، اپنے مقام پہ جہاں پہ جو ہے آپ کا براٹ اپ ہوا تھا، آپ کی پرورش تھی، ایک محبت تھی نا اپنے مقام سے اپنی زمین سے، تو ہوا یہی ہے بندگی میں کے پاس کہ آپ کے دائرے میں جب آپ جو ہے اس مدرے والی کے قریب میں آئے تو بعض برادراں جو ہے اپنے لوگوں سے ملنے کے واسطے بغیر بندگی میں کو بولے کہ جو ہے چلے گئے، وہ واقعی یہ ہے کہ دائرے کے بعض گھر والے اپنے عزیزوں کی ملاقات کے لیے، یہ لوگ موافق مہدی تھے اور کبھی کبھی دائرے میں اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر چند ماہ رہتے بھی تھے، اور ان کی سخاوت بہت لوگوں کو معلوم ہے، شہر نہروالا میں آئے باوجود اتنی موافقت کے شاہ قنوی رضی اللہ عنہ نے ان کو خرابت دار نہیں جانا، اور جب لوگ چلے گئے ان کے گھروں کو چلے گئے، ان لوگوں کے پاس گئے لوگ جو مصدقین تھے، اور جو ہے یہ لوگ اللہ کے بہت کچھ جو ہے بجایا بھی کرتے تھے، اور جو ہے دائرے میں آ کے مہمان جو ہے ٹھہرتے بھی تھے، مگر ترک دنیا نہیں کرے تھے، تو ان کے پاس جو ہے یہ لوگ جو ہے بغیر کو لے کے چلے گئے، تو بندگی میں رضی اللہ عنہ کو یہ فیل اتنا جو ہے دل کو جو ہے آپ کو چوٹ لگی ہے، اتنا برا دکھا ہے۔ دیکھیے کاسب کے گھر کو جانا بہت دور، یہ بہت ایک فقیر کے واسطے بہت بری بات ہے، ہاں یہاں پہ معاملہ یہ ہوا ہے، فقیران دائرہ جو ہے دائرے کو چھوڑ کے جو ہے اپنے کاسبین خرابت داروں کے پاس جو مصدقی تھے ان کے پاس جو چلے گئے، تو بندگی میں رضی کو یہ معاملہ اتنا دل پہ جو ہے بار پڑا ہے، اتنا گراں گزرا ہے کہ آپ نے میاں شہاب الدین بن قطب الدین، یہ آپ کے فقرا ہیں، اور میاں قطب الدین بن یعقوب اور میاں علاء الدین بن رفیع سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ فلاں اونٹ کو فلاں جگہ ہمیں ٹھہراؤ تاکہ ہم بھی سفر کریں۔ بندگی اولی میرے کو اب دائرے میں نہیں رہنا، میں نہیں کرتا مرشدی، یہ لوگ جو ہے چھوڑ کے چلے گئے، میں مرشدی جو ہے نہیں کرتا، میں جو ہے چلے جاتا ہوں دائرے کو بغیر بولے کہ بغیر کسی کو بولے کہ جو ہے آپ چلے آنا چاہ رہے تھے ہم دائرہ چھوڑ کے، تو ان لوگوں کو بولے بندگی میں جو ہے وہ رات کو جو ہے ایک مقام پہ جو ہے اونٹ رکھ ڈالو، میں وہاں پہ آؤں گا اور جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہوں گا اور چلے جاؤں گا، تو وہ لوگ جو اسی طرح رکھے تھے وہ لوگ، تو بندگی میں جس جگہ بندگی میں نے جانے کے لیے فرمایا تھا وہ لوگ گئے، بندگی میں رضی پچھلی رات کو ان کی طرف جو ہے روانہ ہوئے، اس کے بعد بندگی میں رضی دائرے سے باہر ہوئے، ملک حماد بھی باہر ہوئے، ملک حماد جو بندگی میں کے خلیر ماموں ہیں، آپ کے ہم عمرش تھے، آپ کے فقیر ہیں، خلیفے، انہوں دیکھیے مرشد جو ہے رات کے وقت پہ جو ہے دائرے کے باہر جا رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے جو ہے بندگی میں کے ہو گئے، وہ میاں رضی کے پیچھے گئے، میاں کسی طرف متوجہ نہ تھے، جذبہ حق کی وجہ راہ بے راہ میں فرق نہیں کر سکتے تھے، بندگی میں اس وقت جذبے کے عالم میں تھی، اللہ کے جو ہے دیدار میں مستغرق تھے، آپ جو ہے چلے جا رہے تھے، جب برادران مذکور کی طرف ایک کھیت یا دو کھیت کے فاصلے پر جہاں اونٹ لایا گیا تھا پہنچے، تو برادروں نے میاں اور ملک حماد کو دیکھا اور سمجھا کہ برادران دائرہ کو اطلاع ہو چکی ہے، اسی لیے یہ لوگ بڑھ کر آ رہے ہیں،
بس انہوں نے وہاں سے جل جو ہے قدم بڑھایا. یہ لوگ آگے آگے اور بندگی میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. تو بندگی میں بولے تھے کسی کو نہیں معلوم ہونا ہے. تو بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے پیچھے ملک حماد آ رہے ہیں, ان کو آپ جو ہے نہیں دیکھے. اب یہ لوگ جو اونٹ لے کے ٹھہرے ہوئے تھے انہوں دور سے دیکھ لے کہ بندگی میں آ رہے اور بندگی کے پیچھے کوئی دوسرے ادارے والے بھی آ رہے ہیں. لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے, اسی لیے جو ہے اللہ کیا کرے, اونٹ لے کے آگے بڑھنے لگے, پیچھے پیچھے جو ہے بندگی میں رسول ایک جذبے کے عالم میں جو بندگی میں جو ہے خوش, بندگی میں مدہوشی کے عالم میں آپ جو ہے پیچھے پیچھے بس چلے جا رہے ہیں, اور بندگی میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. یہاں تک کہ ایک مقام پر بندگی میں ان کا جامع یعنی آپ کا جو کرتا تھا خاردار درخت سے لپٹ گیا, کرتا جو ہے اٹک گیا لپٹ. تو بندگی میں وہاں پہ رکے ہیں. اس کے بعد میاں وہاں بیٹھ گئے اور اپنے حال کی شکایت کو شروع کی. وہاں پہ جو ہے بندگی میں ہوش میں آئے اور جو ہے وہاں پہ جو ہے اپنے حال کی جو شکایت ہے اللہ سے شروع کی کہ الہی یہ بندہ مرشدی کے لائق نہیں, اور مہدی موت کی جائے پر بیٹھنا, پسخوردہ اور سویت کرنی میرے لیے سزاوار نہیں. اس کے بعد حق تعالیٰ سے صدائی کہ بندگی میں کتنا بار گزرا. یہ بندگی میں بولے میں جو ہے یہاں نہیں بیٹھ سکتا, یہ مہدی موت علیہ السلام کی سیٹ ہے. دیکھیے مرشدی بہت بڑی چیز ہے, میں اسلام کی سیٹ ہے وہ. تو آپ بول رہے ہیں الہی یہ بندہ مرشدی کے لائق نہیں, اور مہدی موت کی جائے پر بیٹھنا, پسخوردہ اور سویت کرنی میرے لیے سزاوار نہیں. اس کے بعد حق تعالیٰ سے صدائی, اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ سید خنمیر تو ہمارا مقبول ہے, اور ہم نے تجھ کو سید محمد کی جانشینی کے لائق کیا ہے, اور کئی خلتیں تجھ کو سرفراز کی ہے, اور ہم نے تجھ کو قرآن کا معنی عطا کیا ہے. اس کے بعد بندگی میں انہوں نے مقرر عرض کیا, یعنی دوبارہ یہ کرے کہ عرض کیے کہ بندہ جو ہے مرشدی کے جو ہے لائق نہیں ہے. بعد ازاں پھر صدائی کہ تجھ سے بہت کام ہے, تو کہاں جاتا ہے. بعد ازاں بندگی میں ارجن ہوشیار ہوئی, اب بندگی میں جو ہے ہوش میں ہے پورا, اور ملک حماد کو اپنے پاس طلب کیا. پیچھے دیکھیے تو ملک حماد نے ٹھہرے ہوئے بلائے اور پوچھا کہ دائرے کا راستہ کون سا ہے. اب پوچھے دائرہ کدھر, بلکہ پوچھے. ملک حماد نے بندگی میں سے پوچھا کہ میں نے, اس کے بعد ملک حماد نے دائرے کا راستہ دکھلایا. اس کے بعد ملک حماد رضی اللہ عنہ نے بندگی میں سے پوچھا کہ میں نے ایک آواز میاں کی سنی, اور دوسری آواز کس کی تھی. میاں نے فرمایا کہ دوسری آواز خدا تعالیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی. اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے کہ تم جو ہے واپس دائرے کو جاؤ, تمہارے سے جو ہے بہت کام لینا ہے. یہاں پہ ہمارے واسطے سبق ہے, دیکھیے ایک تو ایک فعل, ایک فقیر کا دائرے سے باہر جانا, ایک کاسب کے گھر کو جانا, اتنا بار گزرا ہے بندگی میاں کے اوپر کہ آپ جو ہے دائرہ چھوڑ کے چلے گئے بغیر مرشد کو بولے کہ آپ جو چلے گئے تھے پورا, اتنا بار گزرا ہے کہ بندگی میں چلے گئے. دوسرا یہاں پہ معلوم ہو رہا کہ مرشدی کی حوث نہیں کرنا چاہیے. مرشدی کوئی معمولی چیز نہیں جس کو جو ہے اللہ میں خود بخود دے رہا ہے, وہ جو ہے جو بیٹھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. مگر کوئی دوسرا شخص جو ہے مرشدی کی خواہش نہیں کرنا, کیونکہ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے گدی ہے, اسلام کی جو ہے جگہ پہ جو ہے بیٹھ کے پسخوردہ دینا, سویت دینا ہے. بندگی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ مرشدی کرے اور مہدی موت کی جو ہے جانشینی پر بیٹھے, اسلام کی جگہ پر بیٹھے, پسخوردہ دے, سویت کرے, بیان قرآن کرے. تو وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے لائق کیا ہے مہدی موعود اسلام کی جانشینی کی. اسی لیے ہمارا کام ہے جو ہے اللہ جو ہے مرشدی کی حوث سے بھی بچائے. اس سے یہ جو ہے آتا ہے بعض لوگوں کو جو ہے یہ وسوسے خطرات بھی آتے ہیں, اللہ جو ہے اسے بچائے, واقعی میں جو ہے مخلص جو ہے اس کا فقیر بنائے. ترقی دنیا کرنا تو اللہ واقعی میں جو ہے مخلص فقیری روزی کرے. تو اس کے بعد جو ہے بندگی میں رضی اللہ جو ہے واپس جو ہے دائرے کو آئے ہیں. آگے مصنف انصاف رحمہ لکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ, خلتیں ایسی اور نیستی ایسی جو تم نے دیکھا, اور یہ نیستی خلتیں ایسی اللہ کی طرف سے ایسی عطا ہے, اور بندگی میں کہ نیستی ایسی کہ جو ہے بول رہے ہیں کہ میں مرشدی کے لائق نہیں ہوں, میں مہدی موعود کی جو ہے جگہ پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں, پسخوردہ دینے کے لائق نہیں ہوں. اور اللہ بول رہا ہے اللہ کی طرف سے خلتیں ہیں کہ ہم تمہارے کو جو ہے مہدی موعود کے جو ہے جانشین کیے ہیں, تمہارے کو جو ہے قرآن کا خدا کہہ رہا ہے. تو آپ آگے دیکھیے یہی نیستی کے تعلق سے لکھ رہے ہیں کہ اور یہ نیستی, یہ جو نیستی عاجزی انکساری ہے, مصنف انسان لکھ رہے ہیں کہ یہ نیستی خدا کی مرضی کے موافق جینے کے بغیر محال ہے. یہ نیستی کب آتی بولے تو آپ جب خدا کی مرضی کے موافق جئیں گے تو نیستی آئے گی. مطلب آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں جانیں گے اس وقت پہ, جو کچھ ہے خدا ہے, جو کچھ کر رہا ہے خدا کر رہا ہے, جو کچھ عطا ہے خدا کی عطا ہے. یعنی جو کچھ آپ کو جو ہے لیاقت دی گئی, کسی چیز کا فضل دیا گیا, وہ خدا کی طرف سے دیا گیا. خدا کی مرضی پہ جب جئیں گے تو جو ہے آپ کو کامل نیستی آئے گی, اور وہی پناہیت ہے. کچھ سمجھیں گے اپنے آپ کو چلے گیا. حضرت لکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ, خلتیں ایسی اور نیستی ایسی جو تم نے دیکھا, اور یہ نیستی یعنی کچھ نہیں ہونا جاننا خدا کی مرضی کے موافق جینے کے بغیر محال ہے. یعنی آپ اسی وقت پہ حاصل ہو سکتی جب آپ جو ہے آپ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق جئیں گے. اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے میں واپس آئے. دن نکلنے کے بعد میاں خان جی کی ایک چوبی ڈیرے میں بیٹھے, اور ان اشخاص کو کہ جن کے قبیلے والے اپنے عزیزوں کے یہاں گئے تھے اپنے پاس بلوائے, اور ان کو بہت دھمکی دی, اور فرمایا کہ بندہ تمہارے درمیان کس کام کے لیے رہے,
کیونکہ تم نے دنیا داروں کی طرف توجہ کی اور اپنے قبیلے والوں کو دنیا داروں کی طرف جانے دیا اور ان پر یہ آیتیں پڑھی. انشاءاللہ کل یہ آیتیں مگر تفصیلی ہے، ذرا لمبی آیتیں ہیں. بندگی میں جو ہے تقریباً 2-3 گھنٹے جو ہے ان کو جو ہے یہ تحریر کرتے رہے ہیں، یہ وارننگز، یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے. محض اس واسطے وہ فقراء اپنے رشتہ داروں کے پاس جو مصدقین تھے ان کے پاس، جو مگر ترک دنیا نہیں کرے تھی، ہجرت کر کے دار دنیا تھی، ان کے پاس گئے تھے. تو بندگی میں ان کا ایسا دل ٹوٹا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھی اس کے اوپر بندگی میں. تو اللہ چاہے تو کل کوشش کریں.